अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम सब ऐसे घरों के मुतल्लिक तो सुनते रहते हैं कि जहाँ पर जिन्नात रहते हैं, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है। ऐसे घर नॉर्मली कई सालों से खाली और वीरान पड़े रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 मशहूर तरीन हॉन्टेड हाउस के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, देसेली हाउस। अमेरिका की स्टेट में मौजूद ये पुरअसरार घर अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस घर की कहानी काफ़ी हैरान कर देने वाली है। तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा ये पुराना पुरअसरार घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। देसेली हाउस को अमेरिका के हॉन्टेड तरीन घरों में से एक माना जाता है। 1990s में इस घर के मुतल्लिक तरह तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त इस घर में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में 2 मियाँ बीवी, टोनी और डेबरा, और इनके बच्चे थे। इन लोगों का दावा था कि इनके घर में जिन्नात बसते हैं जो इन लोगों पर हमला करते हैं। इन लोगों के जिस्म पर खुद ब खुद ज़ख़म बन जाया करते थे। ये ज़ख़म वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। इन लोगों का ये भी कहना था कि इनको अपने घर में हाथों के अजीब से निशान बने हुए नज़र आते हैं। इनको अपने घर से पिघली हुई मोमबत्तियाँ भी मिलती थी। एक और अजीब बात ये थी कि इनके घर में दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें खुद ब खुद उल्टी हो जाया करती थी। इस घर को सेली हाउस क्यों कहा जाता है, ये भी एक इंतहाई अजीब कहानी है। दरअसल टोनी और डेबरा की एक बेटी को एक बच्ची नज़र आया करती थी जो इसकी दोस्त बनी हुई थी। ये बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बेटी को ही नज़र आती थी। इनकी बेटी के मुताबिक इस बच्ची का नाम सैली था। ये पुरअसरार लड़की किसी और को कहीं भी नहीं नज़र आती थी, लेकिन इनकी बेटी ने एक दफ़ा इस लड़की का स्केच बनवाया था जो आप इस वक्त देख सकते हैं। इसकी वजह से इस घर का नाम दी सेली हाउस नाम से मशहूर हो गया। इस फैमिली के साथ कई ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी। टोनी के मुताबिक एक दफ़ा ये टीवी देख रहा था और टीवी का रिमोट इसके साथ पड़ा था। अचानक टीवी का रिमोट इसकी चेस्ट पर आकर गिरा और इसको किसी औरत की आवाज़ आई जिसने कहा, ये रहा तुम्हारा रिमोट। इन एक्टिविटीज़ के बाद इस फैमिली ने ये घर छोड़ दिया और ये घर वीरान पड़ गया। ये घर आज भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ अब भी कोई नहीं रहता, लेकिन ये घर गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के लिए आज भी खुला हुआ है। नंबर 2, दी एंशियंट रैमन। ये घर इंग्लैंड में मौजूद है और इस घर को इंग्लैंड के हॉन्टेड तरीन घरों में से एक माना जाता है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वार्डन अंडर एज में मौजूद इस घर का माजी अजीब और गरीब कहानियों से भरा हुआ है। ये घर 900 साल पहले तामीर किया गया था। उस दौर में इस घर के अंदर उन लोगों को रखा जाता था जो इस घर के पास मौजूद एक बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इस घर में कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गईं। कहा जाता है इस घर में बसने वाले लोग शैतान को पूजते थे। इस घर में हर रात अजीब किस्म के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे जिससे इस इलाके के लोग बेहद डर गए थे। ये भी कहा जाता है कि इस घर के अंदर कई मासूम लोगों को अगवा करके शैतान के लिए उनके खून का सेक्रीफाइस दिया जाता है। ये लोग ये सब कुछ शैतान को खुश करने के लिए करते थे।
اس گھر سے کئی انسانی ڈھانچے بھی برآمد ہو چکے ہیں۔ اس گھر کے متعلق ایک اور کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ 500 سال پہلے یہاں ایک عورت کو کالا جادو کرنے کے الزام میں جلا کر مار دیا گیا تھا۔ اس گھر میں جو بھی فیملی آ کر رکتی ہے وہ کچھ ہی عرصے میں بھاگ جایا کرتی تھی۔ تقریباً ہر کوئی گھر کے اندر ایک بچی اور ایک آدمی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ اس گھر میں ان کو اکثر چیزیں موو ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ 1960s میں جان ہیمرفز نامی آدمی یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ اس کے مطابق پہلی رات کو ہی کوئی ان دیکھی طاقت اس کو اس کے بیڈ سے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے کر گئی۔ اس آدمی کی فیملی اتنی ڈر گئی تھی کہ یہ سب لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جان نے اس گھر کو نہیں چھوڑا اور کئی سال اکیلا ہی اس گھر میں رہا۔ اس کی ڈیتھ بھی اسی ہی گھر میں ہوئی تھی۔ جان کی ڈیتھ کے بعد دی اینشنٹ نامی یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ یہاں رہنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، لیکن یہ گھر اپنے پاسٹ اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 3، اب چلتے ہیں اٹلی کے سب سے زیادہ ہانٹڈ ہاؤس کی طرف۔ ولا دی ویچی۔ ولا دی ویچی اٹلی کا سب سے زیادہ ہانٹڈ ترین ہاؤس ہے۔ ولا دی ویچی کے ساتھ ہی ایک جھیل ہے جس کا نام ہے لیک کومو۔ یہ سنسان گھر اسی جھیل کے ساتھ ہے۔ اس گھر کو 1854 سے 1857 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کو تعمیر کرنے والے آدمی کا نام کاؤنٹ فیلکس دی ویچی تھا۔ اسی کے نام پر اس گھر کا نام رکھا گیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان میں موجود اس گھر کے آس پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس گھر کو بناتے ہوئے اس کا آرکیٹیکٹ مارا گیا تھا۔ اس گھر میں کاؤنٹ فیلکس دی ویچی کی فیملی کچھ سال تک رہی، لیکن ایک دن جب یہ آدمی گھر واپس آیا تو اس کی وائف کو کسی نے قتل کیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی غائب تھی۔ اس آدمی نے اسی گھر میں خودکشی کر لی۔ یہ آدمی اٹلی کے نیشنل گارڈز کا سربراہ تھا۔ پھر اس گھر کے متعلق عجیب کہانیاں مشہور ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو یہاں رات میں پیانو بجنے کی آواز آتی تھی۔ کئی لوگوں کو اس گھر کی کھڑکیوں میں لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ولا دی ویچی کو آج اٹلی کی ہانٹڈ ترین گھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں موجود یہ پراسرار گھر جو آج بکنے کے لیے موجود ہے، لیکن کوئی اس گھر کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقریباً 200 سال پرانا یہ گھر، اس گھر کے پاس ایک قبرستان ہے جہاں کئی امریکن فوجی دفن ہیں۔ اس گھر کو جو بھی خریدتا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جو بھی اس گھر میں رہنے آتا ہے ان کو اس گھر میں کچھ عجیب سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں اس گھر کو کئی لوگوں نے خریدا اور بیچا، لیکن اس گھر کے حوالے سے آس پاس کے علاقے میں اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کہ یہ گھر 10 سال تک خالی پڑا رہا۔ اس کو 2012 میں پھر سے خرید لیا گیا، لیکن آج یہ گھر پھر سے بکنے کے لیے موجود ہے، لیکن کوئی اس گھر کا خریدار موجود نہیں ہے۔ جو بھی اس گھر میں رہنے آتا ہے اس کو کئی فوجیوں کے اور ایک بچی کا گھوسٹ ہانٹ کرتا ہے، اسی لیے اس کو امریکہ کا ہانٹڈ ترین ہاؤس مانا جاتا ہے اور آج یہ گھر پھر سے بکنے کے لیے موجود ہے، لیکن کوئی اس گھر کا خریدار موجود نہیں ہے۔ نمبر 5،
دی مونٹی کرسٹو ہاؤس، یہ پراسرار گھر آسٹریلیا میں موجود ہے اور اس گھر کو آسٹریلیا کا ہانٹڈ ترین گھر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس گھر سے جڑی ہوئی عجیب کہانیاں اور واقعات ہیں۔ یہ گھر کیرولے فیملی نے بنایا تھا۔ اس گھر کو 1885 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ فیملی اس گھر میں رہنا شروع ہو گئی۔ اس گھر میں پہلا حادثہ اس فیملی کے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب اس گھر کی ایک ملازمہ سیڑھیوں پر چل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں یہ بچی تھی اور اچانک اس کے ہاتھ سے یہ بچی نیچے گر گئی اور بچی کی اسی وقت موت ہو گئی۔ لیکن ملازمہ کا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے یہ بچی کسی اندیکھی طاقت نے پکڑ کر نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اس واقعے کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس گھر میں کام کرنے والی ایک عورت چھت سے نیچے گر کر مر گئی۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ایک بچہ بھی جل کر مارا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکے ہیرنسٹل کو 40 سال تک ایک چین میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس کی ماں اس گھر کا خیال رکھتی تھی اور یہ بچہ مینٹلی چینج تھا۔ ایک دفعہ اس کی ماں کی سوتے ہوئے موت ہو گئی۔ یہ دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ یہ بچہ کچھ دن تک بھوک اور پیاس برداشت کر کے چین سے بندھا رہا اور اس کی بھی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ اس گھر میں جو بھی کوئی جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی چیسٹ بھاری ہو رہی ہو۔ کئی لوگ تو اندر جا کر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس گھر کے آس پاس کئی جانور مرے ہوئے ملتے ہیں۔ مونٹی کرسٹو ہاؤس آج بھی آسٹریلیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کسی گھر کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ کر ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے ساتھ ہوئے سچے پیرانارمل انسیڈنٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔